السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، میک نہ بدل رہی ہے، کدی تیز ہو جاتا کدی کٹ ہو جاتا۔ اچھا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم بزرگوں اور عزیز اور پیارے بیٹے اور بھائیوں، اور قابل قدر حضرات اور خواتین، تقریباً 2 مہینے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اس میں ایک تو رجب کا مہینہ گزرا، جس مہینے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی تھی، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی تھی، اور اسی طرح لوگوں کے ہاں جو ایک مشہور ہے، شہرت ہے کہ اسراء اور معراج جو سید الاولین والآخرین کا بڑا عظیم معجزہ ہے کہ ان کو جسم کے ساتھ اللہ ذوالجلال نے پہلے بیت المقدس کی زیارت کروائی، اور پھر وہاں سے معراج کے ذریعے اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کے اوپر تک بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ چیزیں آپ نے محترم قاری صاحب سے سنی ہوں گی، اس موضوع پر انہوں نے گفتگو کی ہوگی، اور اب وقت بھی گزر گیا ہے، کیا کیا نشانیاں دیکھیں، جنت اور جہنم کے کیسے کیسے مناظر دیکھے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہیں،
اور ہمارے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی شان اور ان کے معجزات کی بڑی عظیم دلیل بھی ہے۔ اور پھر شاید یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، میں نے پہلے بھی اپنے درسوں میں کئی دفعہ بتایا کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، 4 مہینے حرمت کے ہیں، یعنی 12 مہینوں میں 4 مہینے زیادہ عظمت والے اور زیادہ شان والے، کہ جن میں نیکی کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کرنے کا گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ 4 مہینے آپ کو یاد ہوں گے، ہاں شاباش، یہ نوجوان کو یاد ہے، پتہ نہیں آپ کو بھی یاد ہوں گے، ذوالحجہ اور ذی قعدہ، ذی القعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تو مسلسل ہیں، 3 مہینے اکٹھے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو ابھی گزر گیا ہے۔ اور اس مدت میں اب جو مہینہ شروع ہوا، یہ رمضان، یہ شعبان ہے، شعبان کا مہینہ ہے۔ اس کی اس لحاظ سے بہت بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، یعنی آپ رمضان کی تیاری اور اس کی ٹریننگ یہ شعبان میں ہی شروع کر دیتے تھے، تو آپ چند روزے چھوڑ کر تقریباً شعبان کا پورا مہینہ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا بھی کہ آپ اس مہینے میں بہت روزے رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ذالک شہر یغفل عنہ اکثر الناس، کہ یہ ایسا فضیلت والا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں، اکثر لوگوں کو اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سالانہ کا حساب کتاب ہر بندے کا اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یعنی جو سالانہ رپورٹ ہے نا، سالانہ رپورٹ، دیکھیے ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، ہماری رپورٹیں تیار ہو رہی ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک ملازم ہوتا ہے تو اس کی مہینے کی رپورٹ تیار ہوتی ہے کہ یہ کب آیا ہے، کب گیا ہے، کتنی اس کی حاضریاں ہیں، کتنی اس کی غیر حاضریاں ہیں، اس کے مطابق اس کو تنخواہ ملتی ہے اور اس کو انعام ملتا ہے۔ اب پورے سال کی جو ہماری رپورٹ مرتب ہو رہی ہے، وہ سالانہ رپورٹ اس مہینے میں اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے کہ اس بندے نے ہر روز کیا کیا ہے، رات کو کیا کیا ہے، اور اس کی نمازوں کا کیسا حساب رہا ہے، اس کے لین دین کا کیسا حساب رہا ہے، اس کا مہینہ کیسا گزرا ہے، اور اس کی حاضریاں کیسی ہیں۔ ویسے تو اللہ ذوالجلال کا ایسا خوبصورت اور کڑا احتساب کا نظام ہے، کڑا احتساب کا نظام ہے کہ کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جو فجر کے وقت حاضری لگاتے ہیں، فجر کی نماز میں، کہ کون بندہ حاضر ہے، کون بندہ غائب ہے، اور فجر کے وقت حاضری لگاتے ہیں، پھر ظہر کے وقت اور پھر عصر کے وقت، اور یہ فرشتے پھر
اللہ ذوالجلال کے پاس چلے جاتے ہیں، اور عصر کے وقت پھر ڈیوٹی بدل جاتی ہے اور فرشتے آ جاتے ہیں، اور وہ پھر عصر کی حاضری، مغرب اور عشاء کی حاضری، اور فجر کے وقت وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یعنی 24 گھنٹے میں 2 دفعہ حاضری، 24 گھنٹے میں، اور پھر ہفتے میں 2 دفعہ اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ کتنا کڑا نظام ہے اور کڑا احتساب ہے کہ 24 گھنٹے میں بھی 2 دفعہ حاضری نمازوں کی، اور ہفتے کے اندر بھی 2 دفعہ، جمعرات کے دن بھی ہمارے اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جو 3 دن کے ہیں، 4 دن کے ہیں، اور پھر سوموار کو بھی اللہ کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس میں روزہ بھی ہو۔ اس کی اتنی فضیلت ہے۔ اور جو سالانہ کا حساب ہے وہ شعبان کے اندر اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے سے لوگ غافل ہیں، غفلت میں ہیں، اور میں اس لیے روزے رکھتا ہوں شعبان میں کہ جب شعبان کے اندر اللہ کے سامنے میرا حساب پیش ہو تو پھر اس کے اندر روزہ بھی ہو۔ یہ روزہ اتنا اللہ کو پیارا عمل ہے، اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں۔ لیکن ایک عام چیز جو شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کی رات کو اور 15ویں شعبان کے دن کو جو روزے کا رواج پڑا ہے، دیکھیے اصل میں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صحیح چیز کو چھوڑ دیتے، اور جو نئی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، بدعات ہیں، ان کو بڑے شوق سے اختیار کرتے ہیں، اور یہ نحوست ہوتی ہے سنت کو چھوڑنے کی۔ سنت کو نہ پڑھنا، حدیث کو نہ پڑھنا، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنا، دین کو نہ سمجھنا، یہ اس سے انسان کی زندگی میں یہ نحوست آتی ہے کہ جو نیکی چھوٹ جاتی ہے اور اس کی جگہ پر بدعات آ جاتی ہیں، اور جب تک بدعت ختم نہ ہو اتنی دیر تک سنت واپس نہیں آتی۔ آپ شعبان کے مہینے کو دیکھ لیں کہ اصل سنت کیا تھی کہ پورے مہینے میں روزے رکھیں، کثرت کے ساتھ روزے رکھیں، جمعرات کو رکھ لیں، سوموار کو رکھ لیں، اور 13، 14، 15 تاریخ کو رکھ لیں، اور مسلسل رکھ لیں۔ یہ تھی سنت۔ اب اس کا کسی کو پتہ نہیں، اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، تو اس کی جگہ پہ ہم نے شارٹ کٹ طریقے رکھ لیے ہیں۔ شارٹ کٹ طریقے وہ کیا ہیں کہ جی شعبان کی 15ویں رات کو جاگ لیں، اور اچھا کھانا بنا لیں، اور جشن منا لیں، اور چراغاں کر لیں، اور گھروں کے اوپر روشنی کر لیں، گھروں کی صفائی کر لیں، تو جو کچھ آپ 15ویں شعبان کو اچھا پکا کر کھائیں گے وہ ساری سال ہی آپ پھر اچھا ہی پکاتے رہیں، آپ کی معیشت صحیح ہو جائے گی، آپ پھر سارا سال مزے کا کھانا، مزے کے پیزے اور مٹھائیاں اور
سارا سال پھر وہ کھاتے رہیں۔ اور اس کو لیلۃ المبارکہ کا نام رکھ دیا، اس کو مغفرت کی رات کا نام رکھ دیا، اور چیک تقسیم ہونے کا نام رکھ دیا کہ اس رات کو بخشش کے چیک تقسیم ہوتے ہیں جی، بس اس رات کو جاگ لو اور سارے سال کا کفارہ بن گیا، اور صبح کو روزہ رکھ لو۔ یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ پورے مہینے کے روزے رکھیں، اس میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کریں۔ یہ اس موضوع پر انشاءاللہ محترم قاری صاحب خطبے میں بھی وضاحت فرما دیں گے۔ میں جس چیز کی کچھ آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، وہ رمضان المبارک ہے۔ اس لیے کہ شاید اگر زندہ رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت عافیت والی زندگی دے اور مجھے بھی دے، کہ پھر جو ہماری پہلی اتوار ہے وہ رمضان کے بعد آئے گی، کیونکہ اگلے مہینے میں جو پہلی اتوار ہے وہ رمضان شروع ہو جائے گا، تو پھر ہماری ملاقات اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے بعد ہوگی۔ اس لیے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ نیک لوگ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے، آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ جی ابھی تو رمضان میں 28 دن پڑے ہیں، 27 دن پڑے ہیں، ابھی تو 27 دن پڑے، لیکن یاد رکھیں آپ نے رمضان کی تیاری آج سے شروع کر دیں، ابھی سے تیاری شروع کر دیں، ابھی سے اہتمام شروع کر دیں۔ کیسے؟ ایک تو نیک لوگ رمضان کے 6 مہینے پہلے تیاری شروع کر دیتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، یعنی 6 مہینے پہلے دعائیں شروع کر دیتے۔ کیا کہتے؟ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں اتنی زندگی دے دے، اتنی ہمیں صحت دے دے کہ رمضان ہماری زندگی میں آئے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے پچھلے دنوں میں رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو یہ رمضان جو آنے والا ہے یہ نصیب نہیں ہوا، تو 6 مہینے پہلے ہی وہ تیاری کر دیتے اور دعائیں شروع کر دیتے کہ یا اللہ رمضان ہمیں مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ جتنا مبارک ہے، جتنا بابرکت ہے، اللہ کی رحمت اور بخشش کا مہینہ ہے، اور نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اللہ کی رحمت اور بخشش کا سیزن ہے۔ یہ لوگ سیزن لگاتے ہیں نا، تو جو تاجر لوگ ہیں، کمائی کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے، وہ سیزن ڈھونڈتے ہیں کہ یہ گنے کا سیزن ہے، اور یہ گندم کا سیزن ہے، اور یہ فلاں سیزن ہے، سردیوں کا سیزن ہے، تو سردیوں کے کپڑے فروخت ہوتے ہیں، اور جب گرمیوں کا سیزن آ جائے تو پھر دکانوں پہ سردیوں کے کپڑے ہوتے ہیں یا گرمیوں کے ہوتے ہیں؟ پھر گرمیوں کے ہوتے ہیں، اور سردیوں میں سردیوں کے ہوتے ہیں۔ سیزن دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کیا کما رہے ہیں اور کس چیز میں نفع ہے، کس چیز میں نقصان ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا، اس کی رحمت کا سیزن ہے،
اور ایسا خوبصورت سیزن ہے کہ اللہ کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، فرشتے آوازیں دیتے ہیں، اور ہر مسلمان مومن کے دل میں وہ آواز پڑتی ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، کہ اے اچھائی کی کمائی کرنے والے، اچھائی کو تلاش کرنے والے، آگے بڑھ، اب سونے کا وقت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر سیزن ہو اور تاجر سویا رہے، گنے کا سیزن ہے اور آدمی سو جائے، گنے کی کاشت نہ کرے، تو بھائی وہ کیا کاٹے گا؟ کیا کاٹے گا؟ جب گندم لگانے کا سیزن ہے، گزر گیا، اب تو ماشاءاللہ گندم بڑی ہو رہی ہے، اگر اس سیزن میں آپ گندم نہیں لگائیں گے، اور کیا یہ کھیت پھر گندم سے ہرے بھرے ہو جائیں گے؟ یہ آوازیں آتی ہیں، ندا ہوتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، راتوں کو جاگ، دن کو روزہ رکھ، قرآن کی تلاوت کر، آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے غفلت کی نیند سونے والے اور برائی کے پیچھے چلنے والے اور اللہ کی نافرمانی کو تلاش کرنے والے، اقصر، بس کر، چھوڑ دے۔ اور اس رمضان المبارک کا ہر لمحہ، ہر رات اور ہر دن اللہ کی بخشش کا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا ہوتا ہے، پورا رمضان۔ یہ جو لوگوں نے تقسیم کی ہوئی ہے نا جی، کہ پہلا بخشش، پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ وہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم سے آزادی کا۔ لوگوں نے یہ تقسیم بنائی اور اس تقسیم پر پھر دعائیں بنا لیں۔ جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے نا کہ ہم سنت چھوڑتے ہیں تو نحوست میں اس کی جگہ پر بدعت آ جاتی ہے، توحید کو چھوڑتے ہیں تو شرک آ جاتا ہے، جہاں شرک آ جائے وہاں توحید کیسے آئے گی؟ اور جہاں اللہ عز الجلال کی رحمت آئے وہاں نحوست ختم ہوتی ہے، سنت آئے تو اللہ کی رحمت ہے، اور جب بدعات آ جائیں تو وہ نحوست ہے۔ بعض لوگ اشتہار چھپوا دیتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے جی پہلے عشرے کی دعا، دوسرے عشرے کی دعا، تیسرے عشرے کی دعا، الگ الگ دعائیں بنا لیں۔ حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، یہ دین ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ صحابہ کرام سے ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین سمجھایا، اور پھر ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ خوبصورت اور پیارا دین ملا، توحید ملی، سنت ملی، قرآن ملا، حدیث ملی، یہ چیزیں ہمیں ملی۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی اللہ کی رحمت کا ہے، پورا مہینہ، اور پورا مہینہ ہی اللہ کی بخشش کا ہے، سارا مہینہ، اور سارا مہینہ یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے تو اللہ بخشش اور رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اپنے بندوں کو بخشش عطا کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور اللہ عز الجلال پہلے رات سے ہی، مغرب کے وقت رمضان شروع ہوتا ہے نا،
کیوں بھائی؟ چاند جب نکلتا ہے سورج غروب ہونے کے وقت تو رمضان شروع ہو جاتا ہے، تو پہلی رات سے ہی، پہلے وقت سے ہر لمحہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے دیتے ہیں، اور یہ ہر رات بھی ایسے ہوتا ہے اور ہر دن بھی ایسے ہوتا ہے۔ یہ صحیح الترغیب میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے جو مہینہ بخشش اور رحمت کا سیزن ہے، جہنم سے آزادی کا وقت ہے، لمحہ ہے، مبارک لمحات ہیں، بخشش کے لمحات ہیں اور کمانے کے لمحات ہیں، کمانے کے لمحات ہیں، تو اس کی تیاری پھر ہمیں ابھی سے شروع کر دینی چاہیے۔ کیسے تیاری کریں یہ میں چیزیں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ تیاری یہ کریں کہ آپ ابھی سے روزے کی عادت ڈال لیں۔ چلو اگر ہر روز نہیں تو جمعرات کو روزہ رکھ لیں، سوموار کو روزہ رکھ لیں، اپنی عادت بنا لیں۔ اور کیا تیاری کریں؟ آپ دعا کریں، یہ دعا سیکھ لیں، چھوٹی سی دعا ہے، اللہم بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمیں ایک مہینہ اور مہلت دے دے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، کہ رمضان آ جائے۔ رمضان میں ہمیں زندگی اور صحت عطا فرمانا کہ ہم تیری بخشش اور رحمت یہ ہم جھولیاں بھر سکیں، تیری رحمت اور بخشش کی بارش کے قطرے وہ ہمارے اوپر پڑیں۔ ابھی سے یہ دعا شروع کر دیں۔ اور اسی طرح کیا کریں، یہ دن زیادہ گرمی کے نہیں ہیں۔ جو رمضان آ رہا ہے نا، رجب میں شروع ہو جائے گا، اس میں مارچ میں شروع ہو جائے گا، مارچ میں، اور یہ آگے ٹھنڈک میں رمضان آ رہا ہے۔ اس لیے یہ کوشش کریں، خود بھی اور مسلمانوں کو بھی دعوت دیں، یہ تبلیغ بھی کریں، صرف خود ہی روزے کی نیت نہ کر لیں بلکہ تبلیغ کریں، لوگوں کو بھی کہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں، تم پر روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک میں جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جو ہمارے لیے واضح آیات اور بینات ہیں، نشانیاں ہیں اور دلائل ہیں، تو کیا کریں، ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم نے روزہ نہیں چھوڑنا، اور اس کی تبلیغ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ اکثریت ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی روزہ نہیں رکھتی ہے۔ بھئی روزہ تو صحت کے لیے بھی مفید ہے اور ایمان کے لیے مفید ہے، ایمان ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی برکت ہے کہ جو بندہ روزے رکھتا ہے اس کے پہلے گناہوں کو اللہ دھو دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور میرے بیٹوں، روزے کی نیت ابھی سے کریں اور اپنے گھر میں بھی سب کو تلقین کریں، اپنے پڑوسیوں میں تلقین کریں، ساتھیوں کو تیار کریں کہ بھائی روزے اچھے دنوں میں ہیں، روزے رکھنا ہے۔
ایک بات۔ دوسری بات کیا کرنا ہے کہ رمضان میں آپ نے تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ قیام میں رمضان جس کو تراویح کہا جاتا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، اور آج سے ہی نیت کر لیں ہم انشاءاللہ رمضان المبارک اللہ ہماری زندگی میں لا دے اور ہمیں صحت بھی اللہ عطا فرمائے تو ہم تراویح نہیں چھوڑیں۔ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے بخشش کی امید رکھتا ہے۔ تو کیسی فضیلت ہے اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ رمضان کا قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے پورا رمضان ایمان کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پہلے سب گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو کیا کریں کہ ہم نے کوئی تراویح نہیں چھوڑنی اور کوشش کرنی ہے کہ تراویح میں پورا قرآن سنیں، پورا قرآن سنیں، یہ کوشش کریں اور خود قاری صاحب سے کہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ تراویح چونکہ سنت ہے، نفل ہے، اگر آپ تھک بھی جائیں نا کھڑے کھڑے تو آپ کرسی پر بیٹھ جایا کریں، لیکن کوشش کریں کہ قرآن پورا سنیں۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ قاری صاحب کو کہتے رہتے ہیں کہ جی پورا قرآن بڑی لمبی تراویح ہو جاتی ہے، بس آپ آدھا پارہ پڑھ دیا کرو، ایک پاؤ پڑھ دیا کرو، جلدی جلدی ہمیں فارغ کر دیا کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو پھر برکت ہوگی نا، تو اس رمضان بھی انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ تو تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کی اور فضیلت بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھیں گے نا، جماعت کے ساتھ، اور قاری صاحب کے ساتھ ہی تراویح پڑھ کر وتر پڑھ کر فارغ ہوں گے، وتر پڑھ کر فارغ ہو کر جائیں گے، جب قاری صاحب فارغ ہوں گے تو پھر پتہ جا کر آپ سو بھی جائیں، جا کر سو بھی جائیں، لیکن اللہ کا انعام دیکھو، اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کا فضل دیکھو کہ اللہ ذوالجلال فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ پوری تراویح پڑھ کر آئے ہیں، وتر پڑھ کر آئے ہیں، اب یہ سو بھی جائیں، کتب لہ اجر قیام لیلۃ، تم اس کے لیے پوری رات کی تہجد اور قیام کا ثواب لکھ دو۔ اور تیسری بات کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے آپ نے۔ بھئی کتنی دفعہ پڑھیں گے آپ قرآن مجید کو؟ رمضان میں کتنی دفعہ ختم کریں گے؟ کوئی ہے خوش نصیب کہ جو رمضان والے کام ابھی کر لے؟ ایندھن اکٹھا کرنا ہے، خرید و فروخت کرنی ہے، اور چیزیں خریدنی ہیں، تو وہ کیا کرے؟ رمضان سے پہلے پہلے خرید لے۔ ہماری عادت پتہ کیا ہوتی ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ چلو جی بیسن بھی خرید لائیں، پکوڑے بنانے ہیں، کھجوریں بھی خرید لائیں، اور جب رمضان کا قریب آتا ہے تو پھر عید کی تیاری شروع ہو جاتی۔ ہماری جو خواتین ہیں وہ عید کی تیاری کے لیے بازاروں میں، بندے بھی اور بڑھیاں بھی، کیوں بھائی؟ جو لیلۃ القدر کی راتیں ہوتی ہیں وہ ہماری عید کی تیاری کی راتیں ہوتی ہیں۔ جو راتیں لیلۃ القدر کی ہوتی ہیں وہ ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ شہروں میں،
آپ دیہات میں تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، لیلۃ القدر ہی تلاش کرتے ہوں گے، لیکن ہم نے شہروں میں دیکھا ہے، شہروں میں دیکھا ہے 27ویں کی رات ہو، 21 رات ہو، 23 رات ہو، باہر مارکیٹ میں نکلے، باہر بازار میں نکلے نا ہم شہر میں تو بھرے ہوتے ہیں۔ بھئی کہاں لیلۃ القدر ہے؟ کہاں راتوں کا قیام ہے؟ کہاں تراویح چلی گئی؟ کہاں قرآن کی تلاوت چلی گئی؟ یہ مہینہ اس لیے تھا۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ ابھی سے آپ اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیں کہ بھئی رمضان کے مہینے کا سامان جو خراب نہیں ہوتا، وہ سامان جو خراب نہیں ہوتا، وہ رمضان سے پہلے ہی ہمیں لسٹ دے دو، بتا دو، اور وہ پہلے ہی خرید لیں۔ آپ کھجوریں پہلے نہیں خرید سکتے، بیسن پہلے نہیں خرید سکتے، اور عید کے کپڑے جو آپ نے رمضان کے آخر میں جا کر خریداری کرنی ہے، کیا وہ رمضان سے پہلے ہی ایک ایک سوٹ خرید کر رکھ دو؟ اپنی خواتین سے اور بیٹیوں سے کہو کہ جی آپ کو عید کے لیے جو سوٹ چاہیے نا پہلے خرید لو۔ یعنی نیک لوگ تو 6 مہینے پہلے دعائیں کرتے تھے، اور ہم تو ابھی 27 دن پڑے۔ جن چیزوں کے خرید و فروخت میں ہم نے وقت ضائع کرنا ہے، شہر کے جانا ہے، بازاروں میں دھکے کھانے ہیں، وہ چیزیں جو جمع رہ سکتی ہیں ابھی خرید لیں۔ اور پھل فروٹ ہوتا ہے کہ وہ آدمی ہفتے میں ایک دن خرید سکتا ہے، اور اسی طرح سبزیاں ہیں، اور وہ ہر دیہات سے بھی مل جاتی ہیں، ہر جگہ سے مل جاتی ہیں۔ تو کیا کریں؟ قرآن کے پڑھنے کے لیے وقت نکالیں۔ کتنی دفعہ آپ قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں؟ کیوں جی بزرگوں؟ رمضان میں کم از کم ایک دفعہ تو پورا قرآن پڑھے نا۔ روز کے ایک پارے کا وقت بھی نہ نکال سکے آدمی تو اس نے رمضان کی کیا قدر کی ہے؟ اس نے رمضان کی کیا قدر کی ہے؟ رمضان کو کیا اہمیت دی ہے؟ اور اس مہینے کی کیا قدر کی کہ وہ ایک دفعہ بھی قرآن مجید، ایک دفعہ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور ایک قرآن آپ تراویح میں سن لیں تو آپ کے کتنے ہو جائیں گے؟ 2 قرآن ہو جائیں گے۔ ایک آپ نے سن لیا مکمل، اور ایک آپ نے تلاوت کر لی۔ اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو 2 دفعہ قرآن ختم کر لیں، 3 دفعہ قرآن مجید ختم کر لیں، روز کے 3 پارے پڑھ لیں تو 3 قرآن مجید ختم ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو کیا کرنا ہے؟ تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں۔ کثرت کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ دعائیں کرنی۔ پتہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ دعاؤں کا بھی ہے، یہ مہینہ دعاؤں کا بھی ہے۔ اِنَّ لِلصَّائِمِ لَدَعْوَةً لَا تُرَدْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں فجر سے لے کر روزہ شروع ہو گیا نا، فجر کی اذان سے روزہ شروع ہو گیا، اور کب تک رہا؟ عصر تک؟ اچھا، غروب آفتاب تک، یعنی جاگ رہے ہیں آپ۔ اچھا، میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں ہاں جی عصر تک۔ آپ جاگ رہے ہیں غروب آفتاب تک۔ اس دوران آپ جو بھی اللہ سے دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔
کتنی برکت ہے۔ اور انسان اللہ سے دعائیں کرے، اللہ سے مانگے، یہ توحید ہے۔ اور اللہ کا در چھوڑ کر غیروں سے مانگنا یہ شرک ہے۔ اللہ سے مانگیں، دعا کیا کریں، اللہ کی تعریفیں کیا کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور پھر کیا پڑھیں؟ درود شریف پڑھیں، اللہ کی تعریف کریں اور پھر درود شریف پڑھیں۔ اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرماتے جائیں۔ اللہ رمضان کے روزوں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بندے جب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میں دور ہوں یا میں قریب ہوں، میں کہاں ہوں، تو میرے بندوں سے کہو میں تمہارے بہت قریب ہوں، اور میں پکارنے والے کی ہر پکار کو، ہر وقت دعا کو سنتا ہوں۔ کسی زبان میں پکارے، کسی وقت پکارے، بھائیوں کہیں ایسے تو نہیں نہ ہوتا، میری بات غور سے سن لیں ذرا، کہ آپ رات کو تراویح کے بعد یا رات کو اٹھے ہیں یا دن کو اٹھے ہیں، کسی وقت آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو بھئی اللہ تعالیٰ کوئی آرام نہ کر رہے ہوں، سو نہ رہے ہوں، تو میں ذرا گھنٹہ ٹھہر کر دعا کر لوں۔ اللہ تعالیٰ سوتے ہیں؟ نہیں سوتے، اور بندے سارے ہی سوتے ہیں۔ بندے سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں سوتے ہیں۔ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، بندوں کو بھوک بھی لگتی ہے، اللہ کو بھوک پیاس نہیں لگتی۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ ہر وقت اپنے بندوں کی کسی زبان میں دلوں کے راز بھی سن رہا ہے، دلوں کے راز وہ بھی سن رہا ہے۔ اچھا، اللہ تو سوتے نہیں ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے کہ نہیں سوتے تھے؟ کھاتے پیتے تھے کہ نہیں کھاتے پیتے تھے؟ توحید کو سمجھو نا، توحید کو سمجھو نا۔ جتنے اولیاء گزرے ہیں وہ سارے کے سارے کھانے کے بھی محتاج تھے، پینے کے بھی محتاج تھے، اور وہ کس سے اپنی مشکلیں حل کرواتے تھے؟ کس سے دعائیں کرتے تھے؟ اللہ سے کرتے تھے، اور بغیر کسی وسیلے کے۔ دعائیں کیا ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ڈائریکٹ اللہ کو پکارنا، اور درمیان میں کوئی وسیلے نہیں ہیں، کوئی واسطے نہیں ہیں۔ اللہ تو قریب ہے، اللہ تو شار رکھ کے قریب ہے، وسیلوں اور واسطوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ رمضان میں اہتمام کے ساتھ دعائیں کرنی، ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ تو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ دنیا کے لوگ ہیں نا، غنی سے غنی بھی ہو تو اس سے کوئی جا کر مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بہت کچھ دے دیا ہے، ایسے ہی آگے ہو، ایسے منہ اٹھا کر آگے ہو۔ لیکن اگر اللہ سے نہ مانگیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ سے مانگیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور نہ مانگیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور مانگنا اللہ سے یہ توحید ہے، اور غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ سے دعائیں کرنی، غیر اللہ کو پکارنا، یہ شرک ہے۔ یہ شرک ہے جو اس وقت مسلمانوں کے اندر دھار آیا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ یہ کتنی چیزیں ہوگی بھائی؟ روزے، راتوں کا قیام، قرآن کی تلاوت اور دعا،
اور پانچویں چیز کثرت کے ساتھ آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ آپ جتنا ہو سکے، ایک آدمی 10 روپے خرچ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ 10 روپے خرچ کر دے، کسی کو روزہ رکھا دے، روزہ افطار کروا دے، اہتمام کیا کریں، روزے کی افطاری کا بھی اہتمام کریں۔ من فطر صائما فلہ مثل اجر الصائم، جو روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے، افطاری کرواتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں۔ ہم نے کئی جگہ پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ مسجد کے انتظامیہ کی طرف ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ میں 30 بندے تیار ہو جائیں، 30 بندے تیار ہو جائیں، اور ہر روز ایک بندہ کہے کہ آج میری باری ہے، آج میں نے افطاری کروانی، کھجوریں، پانی، چاول شاول پکا لیں، تو مسجد میں کیا ہو جائے گی؟ رونق ہو جائے گی۔ اب میری یہ گزارش ہے، بھئی آپ رمضان میں اور پورے سال میں کیا ایک دن بھی شام کے وقت لوگوں کو چاول نہیں کھلا سکتے، کھجوریں نہیں کھلا سکتے؟ کیوں جی فیصل صاحب؟ آخر گھروں میں بھی تو خرچے ہوتے ہیں نا، شادیوں پہ بھی ہم کتنا فضول خرچیاں کرتے ہیں، منگنیوں پہ کتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ اس رمضان میں انشاءاللہ مجھے یہ خوشخبری ملے گی، اور قاری صاحب یہ نام لکھیں، ساتھیوں کو تیار کریں کہ جی ہر ساتھی 30 ساتھی تیار ہو گئے ہیں، کوئی ایک ساتھی 2 دن بھی کروا دے تو 28 ساتھی بھی تیار ہو جائیں، اور ماشاءاللہ روزہ جتنے لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا، جتنا ان 100 کو اجر ملے گا، 50 کو اجر ملے گا، اتنا پورا اجر اس اکیلے کو بھی مل جائے گا اور اس کو بھی مل جائے گا، دونوں کو اجر مل جائے گا۔ اس لیے آپ نے کثرت کے ساتھ کھانا کھلانا، صدقہ خیرات کرنا، کھجوریں تقسیم کرنا کہ بھائی کھجوروں سے روزہ کھولو، شام کے وقت افطاری کا اہتمام کرنا، اور کثرت کے ساتھ اپنے بہا دینا۔ چھٹی چیز کیا ہے کہ آپ نے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے۔ کس کو ڈھونڈنا ہے آخری عشرے میں؟ لیلۃ القدر۔ یہ لیلۃ القدر اللہ کی بڑی شان ہے، شان کی علامت ہے، اور امت مسلمہ کے لیے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے کہ 1000 مہینے کی نیکی اور عبادت ایک طرف، اور اس رات کی نیکی اور عبادت ایک طرف۔ اس ایک رات کی نیکی اور عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ آپ 1000 مہینہ روز کا 100 روپیہ خرچ کرتے رہیں، روز کا 100 روپیہ خرچ کریں، 1000 مہینہ پتہ کتنا بنتا ہے؟ 83 سال سے زیادہ۔ 83 سال آپ ہر روز 100 روپیہ خرچ کرتے رہیں تو یہ پتہ نہیں کتنے لاکھ بنیں گے۔
کوئی شیخ ہے آپ لوگوں میں جو حساب بڑا کرتا ہو؟ یہ لڑکوں کے پاس ہوتا ہے وہ ٹچ ٹچ. چلو ویسے سمجھ لو حساب آپ کر لینا، اللہ تعالیٰ تو حساب کر رہے ہیں نا جی، آپ بھی حساب کر لینا اور خوش ہونا. کیا کہ 83 سال ہر روز 100 روپیہ خرچ کریں اور لیلۃ القدر کو ایک رات کو صرف 100 روپیہ خرچ کریں، تو یہ 83 سال جو آپ نے ہر روز 100 روپیہ خرچ کیا، لیلۃ القدر کو 100 روپیہ خرچ کرنا اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے. اور بتائیے اللہ کی رحمت کیا چاہیے؟ کیا چاہیے اللہ کی رحمت؟ اسی طرح ہر نیکی، صرف صدقہ ہی نہیں. آپ نے رات کو 2 نفل پڑھیں، لیلۃ القدر کو 2 نفل پڑھیں، 83 سال ہر روز آپ 2 نفل پڑھتے رہے، لیکن اس ایک رات کو 2 نفل پڑھ لینا یہ 83 سال کے ہر روز کے نفل سے زیادہ بہتر ہے. کیوں بھی اس سے بڑا کوئی انعام ہے اللہ کی طرف سے؟ کوئی نیکی. اس لیے اللہ نے عام کہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو قدر کی رات ہے نا، قدر کی رات ہے، یہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. یہ نہیں کہا کہ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، ہر چیز زیادہ بہتر ہے. قرآن کی تلاوت کر لیں، نماز پڑھ لیں، اچھی بات کہہ دیں، دعا کر لیں، ہیں جی، صدقہ کر دیں، کسی کو نماز میں ساتھ لے آئیں، تو آپ نے اہتمام کرنا ہے لیلۃ القدر کا. جو بھی طاقت آئے تو آپ کوشش کر کے، ہمت کر کے کام پہلی دوسری رات میں نبیڑ لیں. بھائی سارے کام ہمیں ان راتوں میں ہی پڑھنے، راتیں تو فارغ ہیں، کام تو دن کے وقت کرنا. اور اسی طرح اعتکاف کا بھی اہتمام کریں، وہ بھی اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کا بھی اہتمام کریں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے، کتنی بنتی ہیں؟ 5. آپ نے ماشاءاللہ مسجد کو رونق لگا دینی. اور کئی لوگ ان راتوں میں تقریریں کر کے اور بڑے ساز کے ساتھ، بڑی لے کے ساتھ، بڑی طرز کے ساتھ وہ ساری رات تقریریں کرتے رہتے. یہاں تو یہ اس عمل سے آپ بچے ہوں گے. ہمارے شہروں میں بڑا رواج ہے کہ 4 مولوی، 5 مولوی رات کو بلا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی تقریریں کرو. او بھائیو، کہیں الگ بیٹھ کر اللہ سے دعائیں بھی کر لیا کرو. ہم اللہ کے فقیر نہیں، ہم اللہ کے محتاج نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او دنیا جہاں کے لوگوں، اچھے ہو برے ہو، مرد ہو عورت ہو، نبی ہو ولی ہو رسول ہو، کوئی بھی ہو، یا ایھا الناس، اے سارے دنیا جہاں کے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو. اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو اور غیر اللہ سے کچھ نہ مانگو. اللہ سے دعا کرنا توحید ہے اور غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک ہے. اللہ عز الجلال اس امت کو اور ہمیں اس شرک سے بچائے اور ہماری توحید کو اللہ خالص بنائے. اور اس رمضان میں کوشش کرو کہ آپ قرآن کی تلاوت کرو، ترجمے کے ساتھ کرو، توحید کو سمجھو اور شرک کو سمجھو.
مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ رمضان میں ایک خطبے کا موضوع اللہ کی توحید اور شرک یہ بھی ہوگا، اس لیے کہ کئی ایسے نئے لوگ آ جاتے ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں آتے۔ رمضان کی برکت ہوتی ہے۔ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو پوری زمین کی مسافت بھر کر گناہوں کی لے آ، تیرے اتنے گناہ ہوں کہ ساری زمین بھر جائے اور تو میرے پاس آئے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، تیری توحید مضبوط ہو، تو میں پوری زمین بخشش کی بھر کر تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اس لیے بھائیو توحید کو اختیار کریں۔ اور آخری بات، اگر اللہ کسی کو توفیق دے رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی تو وہ عمرے کا اہتمام بھی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے میرے ساتھ چل پھر کر حج کیا ہے۔ رمضان میں عمرے کا ثواب کتنا ملتا ہے کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے، ٹائم بہت ہو گیا، کہ آپ میری ان باتوں کو یاد رکھیں گے، رمضان میں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے، اور آپ رمضان کو بڑے خوبصورت طریقے سے گزاریں گے۔ شعبان کا مہینہ بھی آپ رمضان کی تیاری میں گزاریں گے، اور آخری عشرے میں جو عید کی خریداری ہے یہ آپ رمضان سے پہلے کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آخری عشرہ شروع ہو، لیلۃ القدر کی راتیں شروع ہوں اور ہم اپنی بیگمات کو لے کر خرید و فروخت کر رہے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہوں، بلکہ عید کی تیاری بھی پہلے کر لو اور رمضان کی تیاری بھی پہلے ہی کر لو۔ جتنی خرید و فروخت پہلے ہو سکتی ہے، جتنا کام پہلے ہو سکتا ہے وہ پہلے کر لیں، اور رمضان کے سارے لمحات کو اللہ کی بخشش اور رحمت لینے کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، سب کو صحت سے نوازے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اللہ ہمارے ملک میں امن اور سلامتی قائم فرمائے، اللہ ذوالجلال اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، اور اللہ ذوالجلال مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے، اسلام اور اہل اسلام کی مدد فرمائے۔ کشمیر میں، غزہ میں، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان سب کی مدد فرمائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہے رمضان کے بارے میں یا کسی اور مسئلہ کے بارے میں تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی رونق ہے، مسجد بھری ہوئی ہے۔ نہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مبارک مہینے ہیں، بخشش اور رحمت کے مہینے ہیں، ان میں نیکی کرنا زیادہ ثواب ہے، اور اس میں برائی کرنا، اس کی قدر و منزلت کو، مہینے کی حرمت کو پامال کرنے، اس سے گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم تعداد نہ گنیں لیکن گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی وہ شراب پیتا ہے، باہر شراب پیتا ہے اور مسجد میں آ کر شراب پیتا ہے، اب اس کا گناہ زیادہ ہوگا نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کیے۔
دوسرے لوگ روزے رکھ رہے ہیں اور یہ روزے کے وقت یہ شراب پی رہا ہے، اس نے رمضان کی حرمت کو پامال کیا۔ اسی طرح لیلۃ القدر ہے، جو قدر کی رات ہے، خیر من الف شہر، اس میں نیکی کریں گے تو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور اگر اس میں گناہ کریں گے تو آپ نے لیلۃ القدر کی حرمت اور عظمت کو پامال کیا، وہ گناہ بھی زیادہ ہوگا کہ تجھے نیکی کرنی چاہیے تھی اور شرم کرنی چاہیے تھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، تو وہ آدمی کی بے شرمی بھی ہوگی اور رمضان کی جو حرمت اور عظمت ہے اس کی پامالی کا گناہ بھی اس کے سر ہوگا۔ کئی بعض سوال کرتے ہیں کہ وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پھر پیشاب کے قطرے بندے کے ایک بیماری ہے وہ خارج کے، کیا دوبارہ پھر وہ وضو کرے گا، استنجا کرے گا یا اس کی مجبوری جاری؟ نہیں، اگر تو بیماری ہے تو وہ ہر نماز کے لیے ایک دفعہ وضو کر لے، اگر قطرے گرتے بھی رہتے ہیں تو اس طرح نماز پڑھ لے، یہ اس کو بیماری ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا۔ جی بزرگوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کیا معنی؟ وسیلے کا معنی ہے قرب، ہر وہ نیک عمل جس کے ذریعے اللہ کا قرب مل جائے، ہر وہ نیک عمل جس کے ذریعے اللہ عز الجلال کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو کیا معنی؟ اللہ سے ڈرو اور نیکی کرو، نماز پڑھو۔ یہ نماز کیا ہے؟ وسیلہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، یہ سب وسیلے ہیں۔ تو ہر نیک عمل وہ وسیلہ ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کیا معنی؟ وہ نیک عمل کرو جو آپ کے لیے اللہ کے قرب کا اور وسیلے کا ذریعہ بن جائے۔ باقی دعا کے اندر یا فریاد کے اندر کسی کی ذات کو وسیلہ بنا لینا کہ فلاں بندے کے وسیلے، فلاں مخلوق کے وسیلے، فرشتے کے وسیلے، پنج تن پاک کے وسیلے، ان وسیلوں کا قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ وسیلے نیک اعمال کے وسیلے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، سلمکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔